دیر بعد نمبر آیا بھائی آپ کی اسٹریم میں. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید اب مجھے جا کے کچن میں اپنے کچھ کام وام کر کے پھر بھی شاید نمبر نہ آئے. اچھا تو آپ تھوڑا سا تعارف کرا دیں میں تاکہ گفتگو میں آسانی ہو. مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ملحد ہیں، ایگنوسٹک ہیں، کیا ہیں؟ میں کسی ریلیجن میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ایک سمپل سی میں ایک آپ سے کوشچن کرتا ہوں کہ کوئی بھی کتاب جب وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے تو وہ اس میں ایکوریسی ہونی چاہیے، اس میں کہیں پہ بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اور میں کوئی بھی مذہبی کتاب اسپیشلی کیونکہ میں تو زیادہ تر اسلامک بک کو ہی جانتا ہوں، قرآن کو، تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو اس میں تو ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو میری عقل سے بھی باہر ہیں اور جو کہ کانٹرڈکٹ بھی کرتی ہیں ماڈرن ٹھیک ہے، سائنس سے. تو میں کیسے صحیح ہے، خدا کی صحیح ہے، کتاب مان لوں اس صحیح کو؟ ہے، بہت بہتر ہے. تو یعنی مفتی آپ صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں جی تو. جی 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 یہ بٹر ٹروتھ صاحب جو ہے نا یہ بہت کنسسٹنسیز ڈھونڈتے ہیں. آپ نے ان کے تعارف کا پوچھا، میں تھوڑا سا کرا دیتا ہوں. یہ وہی جی صاحب ہیں جنہوں نے مجھ پہ جھوٹ کا الزام لگایا تھا کہ میں نے ان سے ڈبیٹ اور کہی تھی اور بعد میں نے ڈبیٹ کا ٹاپک چینج کر دیا. پھر مجھے لائیو ان کے موجودگی میں ای میلز اپنی دکھانی پڑی اور ان کو امبیرسمنٹ ہوئی. انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے عامر حق پہ الزام لگایا کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ کی شان میں گستاخی کی ہے. پھر انہوں نے بعد میں اس پہ جب اچھا یہ بات تو ہمیں ساری پہلے ختم ہو چکی تھی. کیسر احمد صاحب دوبارہ یہ میں بات کرنے تعارف کا کرا کیا رہا ہوں. مطلب ہے؟ نہیں، میں تعارف تو ایسے تعارف نہیں کرا ہوتا رہا نا. ہوں. آپ یہ تعارف میں نہیں ایسے ہی کرا کر رہے رہا ہیں. ہوں نا آپ کی موجودگی میں. آپ نے سر جی اس وقت خود کہا تھا کہ اب بات ختم ہو گئی، لیکن یہ دوبارہ سے ہاں میں بتاتا ریکریٹ ہوں یہ کرنا بات کیوں اس شروع بات ہوئی ہے کو. کیونکہ آپ دوبارہ ہاں سے چلیں بتائیں اب آپ. اوکے. آواز آ ان رہی کی ہے؟ آواز نہیں آ رہی مجھے. میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی تو آ رہی ہے، ان کی نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے، چلیں اگر بات صرف تعارف کی حد تک تھی تو تعارف تو ہو گیا. آئی ڈیڈنٹ نو یو. چلیں میں چاہتا ہوں کہ اس چلیں اگر آپ مفتی صاحب اس پہ کچھ ٹھیک بات ہے. کر. میں آپ نے جو سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ خدا کی کتاب یعنی جس کو خدا کی کتاب کہا جاتا ہے قرآن کریم، آپ چونکہ اس کو جانتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، تو بہت سی باتیں آپ کی عقل میں نہیں آتی ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہو؟ یہی تو آپ کا تھا نا؟ جی بالکل. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کیا ضروری ہے کہ کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے آپ کی عقل میں آنا ضروری ہو اس کا؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ اس میں جو وہ کلیم کر رہا ہے وہ خدا، وہ ایسا بیتکا کلیم ہے جو آج کی سائنس اور آج کے دور کے حساب سے بالکل بھی کمپیٹیبل نہیں ہے، جھوٹ ہے. ٹھیک. تو میں ایسی تو کتاب تو کیسے مان لوں یعنی کہ یہ آپ خدا یہ کی؟ کہہ رہے ہیں کہ آج کی سائنس کے اعتبار سے وہ کمپیٹیبل ہونا چاہیے. آج کی سائنس کے اعتبار سے جی وہ جی کمپیٹیبل ہونا چاہیے. جی جی. اوکے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ آیت آج کی سائنس کے اعتبار سے کمپیٹیبل ہے اور کل یہ سائنس بدل جائے اور کل آپ جا کر یہ کہیں کہ نہیں آج کی سائنس کے اعتبار سے کمپیٹیبل نہیں ہے، تو قرآن کو آپ سائنس کے ساتھ کہاں تک لے کر جانا چاہیں گے؟ چونکہ سائنس تو بدل رہی ہے. نہیں، لیکن وہ آپ کی بات 100% صحیح ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، لیکن تو مسئلہ پھر یہ ہے. تو ایک پھر سیکنڈ میری بات تو نہیں نہیں پوری نہیں نہیں ہونے نہیں دیں نا. ہمیں نہیں اب آپ کٹ ہمیں کر رہے ہیں الفاظ جو مجھے. ہم سن لیجیے. دیکھیے جو بات ہو رہی ہے وہ بالکل اب ایک دم کٹ اصولی کرنے سے اصولی پہلے کوئی اعتبار بات سے نہیں ہونی آپ چاہیے. کہیے. اصولی اعتبار سے ہونی چاہیے. آپ یہ الفاظ استعمال نہ کریں کہ قرآن جو ہے وہ آج کی سائنس کے اعتبار سے کمپیٹیبل ہونا چاہیے، چونکہ یہ بات قرآن غلط ثابت ہو گئی. اب آپ کچھ اور کہیں. چلیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن میں جو سائنٹیفک ایررز ہیں نہیں جیسے نہیں ایک منٹ ہم اصولی بات کریں گے، مثالوں پر بعد میں آئیں گے. آپ جو ہے آپ مجھے بات تو کرنے دیجئے نا. میں اصولی بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے ہم اسٹینڈرڈ اور معیار تو طے کر لینا نہیں، کہ آپ معیار اس کیا کو ہے. جو ہے ڈائیورٹ کیوں کر رہے ہیں بات کو؟ میں ڈائیورٹ نہیں کر رہا ہوں. آپ نے جہاں سے بات شروع کی میں وہیں لے کر چل رہا ہوں. آپ نے کہا کہ بہت سی اچھا باتیں چلے میری عقل میں نہیں آتی ہیں، یہ تو تو میں میں نے واپس آپ کی سامنے عقل پر رکھ رہا ہوں کوشچن نا. اٹھا دیا. نہیں، میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں اور یہ تو بالکل کنفرم ہے کہ وہ بات غلط ہے. آج کے دور کے حساب سے کیا اگلے 100 پھر وہی سال کہہ بعد رہے بھی ہیں غلط ہے؟ پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو پتا چلا کہ وہ کنفرمڈ ہے غلط، نہیں، وہ اب یہ آج کی بتائیں سائنس کے مجھے. اعتبار سے پتا چلا نا. یہ بھی تو ہو لیکن سکتا ہے کہ وہ سائنس بدل جائے. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ میٹیئرز جو آتے ہیں کیا یہ واقعی کوئی فرشتے مار رہے ہیں؟ وہ جو رشیا میں گرا تھا 2013 میں، وہ فرشتوں کے مس فائر تھا جس کی وجہ سے 3000 سے زیادہ لوگ جو ہے زخمی ہو گئے، اس میں کئی ہزار ونڈوز جو ہے وہ اس کے شیشے ٹوٹ گئے. تو کیا یہ بھی فرشتوں کا مس فائر تھا؟ یار یہ تو کلیئرلی پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک انسان ہے جو اس دور کے حساب سے بات کر رہا ہے. ٹھیک ٹھیک اب اس میں کیا انٹرپریٹیشن کی جائے گی؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ نے یہ سوال کیا کہ میٹیورز جو آتے ہیں یہ کیا فرشتے ان کو فائر کر رہے ہیں. اگر قرآن میں تو یہی یہ کہہ رہا کہوں، ہے نا. ٹھیک ہے، اگر میں یہ کہوں کہ زلزلے جو آ رہے ہیں
اس کا نیچرل کاز بھی ہے اور اس کا ایک سپر نیچرل کاز بھی ہے. تو کیا دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ کیا ہے بتائیں مجھے. اس میں دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ ایک چیز کا سن لیجیے، میں نے ایک اصول دیا، ایک چیز کا نیچرل کاز اینڈ سپر نیچرل کاز دونوں ہیں، تو کیا کوئی دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن ہے؟ کانٹرڈکشن جب ہوتا ہے کہ جب وہ بات بہت ہی ان لوجیکل ہو، جیسے میں نے ابھی یہ کانٹرڈکشن کی ڈیفینیشن ہے. قیصر بھائی قیصر بھائی آپ کی طرف سے واٹس آ رہے ہیں مجھے؟ قیصر بھائی اس میں ہے یا نہیں ہے یا چلے گئے؟ عاصم بھائی میرے خیال سے ان کے نیٹ وغیرہ کا شاید کوئی پرابلم ہو گیا ہے تو اس لیے. اچھا عاصم بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ موجود ہیں؟ مفتی صاحب آپ سیدھا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ سن لیجیے ذرا سا بھائی، ایک منٹ رک جائیے ذرا سا، میں یہ تو دیکھ لوں. عاصم بھائی آپ موجود ہیں؟ ٹھیک ہے، عاصم بھائی بھی نہیں، میں نہیں سن پا رہا ہوں کم سے کم. اگر عاصم بھائی موجود ہیں تو ٹھیک ہے. ہاں جی، تو میں نے گھمایا نہیں، میں صرف اصولی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سپر نیچرل ایک چیز کا میٹیئرز جو ہیں اسی کا جواب دے رہا ہوں بھائی. سن لیجیے، آپ کو وہ فرشتوں کا مس فائر تھا. آپ مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے نا، تو مین ٹو مین گفتگو کیجیے بالکل، اور ڈگنیفائڈ انداز میں گفتگو کیجیے. جس طریقے سے ابھی ابو الماردی آئے تھے نا، کتنی اچھی گفتگو ہوئی. وہ ہمارا شکریہ ادا کر کے گئے، ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا. تو اتنا تو سیکھیں اپنی برادری سے. تو دیسی نیو آئے، اچھی گفتگو ہوئی. اس سے پہلے ایگنوسٹک آئے، اچھی گفتگو ہوئی. تو یہ آپ کی برادری کے نوٹیبل لوگ ہیں، ان سے سیکھیے. صرف میں ایک بات یہ کہنا تو میں نے آپ سے ایک کوشچن کیا کہ نیچرل اینڈ سپر نیچرل کازز کے درمیان کیا کانٹرڈکشن ہو سکتا ہے؟ نیچرل کازز اور سپر نیچرل کازز کے درمیان مطلب کس طرح کی کانٹرڈکشن ہو سکتی ہے کہ جب اگر وہ بات اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ جناب یہ خدا نے کیا ہے اور فرشتے کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اس کی ایک مثال دیتا ہوں، دیکھ لیجئے، ایک مثال سمجھ لیجئے. دیکھیے، ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا مقدمہ آپ کو پتا ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے. یہی تو ہے نا؟ یا اس کے علاوہ کوئی اور مقدمہ ہے؟ ہمارا اسی پر تو ایمان ہے نا، بحیثیت مسلمان کے. آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارا کہہ رہا ہوں. جب بھائی سمپل سی، بی آنےسٹ، جی ٹھیک ہے، یہی ہمارا مقدمہ ہے نا، یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ یہی مقدمہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، کیا آپ کو ایک مسلمان ایسا کوئی دنیا میں ملتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، ماں باپ کے ملے بغیر انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ کے اوپر جاتا ہے نا سوال پھر. نہیں، ہم یہی میں کہہ رہا ہوں، دس از دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک، کہ ماں باپ کا ملنا ایک نیچرل کاز ہے اور اللہ کا حکم ایک سپر نیچرل کاز ہے. دونوں کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. یہ بتائیے، اسی طریقے سے زلزلے آتے ہیں، ان کا ایک نیچرل کاز ہے جو سائنس بتاتی ہے، اور ایک سپر نیچرل کاز ہے جو دین بتاتا ہے. میڈیور کا دنیا میں آنے کا ایک نیچرل کاز ہے، ایک سپر نیچرل کاز ہے. دونوں کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. دیٹس دی آنسر ٹو یور کوسچن. نہیں، میں یہیں پہ آپ کو روکنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کہ آپ مجھے کوئی ایک ایسا کپل دکھا دیں گے جو بغیر ملے ان کے بچہ ہو جائے اللہ کے حکم سے. آپ مجھے کوئی ایک اٹھا کے دکھا دیں. یہ تو اللہ ہی کا نظام ہے نا، یا اللہ ہی نے طے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا. اچھا ایک منٹ، اگر نیچرل کاز ہمیشہ کام کرتا اور سپر نیچرل کا اس میں کوئی وجود نہ ہوتا، تو جب کوئی کپل ملتا فوراً ان کے ہاں بچہ ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. بہت سارے لا اولاد جوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو پھر اولاد ہوتی ہے، ورنہ رہتے رہے. تو پوائنٹ یہ ہے، اور میں آپ ایک چیز اور بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے بھی دی ہے. ہاں، ہمارے دور میں نہیں. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے دور میں دکھائیں. اللہ جب آپ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو حضرت عیسیٰ کی مثال تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی مثال تھی. یہ کتابیں تھیولوجیکل بکس کے اندر، قرآن اور تورات وغیرہ کے اندر درج ہیں یہ ساری باتیں. پوائنٹ یہ ہے، میں نے آپ کو سمپلی یہ بات کہی کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ نیچرل کاز اور سپر نیچرل کاز میں کانٹرڈکشن ہوتا ہے اور نیچرل کاز جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، تب تو میں آپ کی بات اور آپ کا اعتراض مان لوں. جب کانٹرڈکشن ہوتا ہی نہیں ہے تو میں آپ کی بات مانوں کیوں؟ نہیں تو آپ ثابت کریں نا پھر کہ فرشتے مارتے ہیں. آپ یہ ثابت کریں کہ بغیر مرد کے ملے بغیر جو ہے اللہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ بچے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ نظام بنایا ہے بھائی کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا نظام ہے بنایا ہوا کہ دنیا جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول پر ہے، اور اس کاز اینڈ ایفیکٹ اصول کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے.
کاز یہی یہ ہوگا کاز اینڈ ایفیکٹ کا نظام بھی خدا نے بنایا ہے. اس کا ایفیکٹ یہ ہو گیا بچہ ہو گیا, اس میں اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اس میں اللہ کا حکم آ گیا, ورنہ اگر اللہ بیچ میں نہ آتا تو جب بھی میاں بیوی ملتے, جب بھی میاں بیوی ملتے تو فوراً ان کے یہاں بچہ ہوتا. تو اللہ کے حکم سے پھر بچے جو ہے وہ جو ہے ان میں جو ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں, جو برتھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, وہ بھی اللہ کے اچھا حکم سے چلیں, ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں, اب دیکھیں, ڈونٹ چینج دا ٹاپک. یہ آپ جو ہے جو چینج, یہ جو گول پوسٹ آپ فوراً موو کرتے ہیں نا, یہ جو فوراً گول پوسٹ موو کرتے ہیں کہ اب یہ اب وہ, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کہ آپ کے نزدیک خدا موجود ہے یا نہیں ہے. اگر موجود ہے تو سپر نیچرل کاز موجود ہے, اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو سپر نیچرل کاز موجود نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں خدا موجود ہے یا نہیں. جو آپ لوگوں کا کلیم ہے اور آپ کے جو کتاب بتا رہی ہے, وہ کتاب تو خود غلط ہے, کتاب تو خود الٹی سیدھی سائنس خدا موجود ہے یا نہیں ہے, وہی آپ کے کلیم سے, یہ آپ کے کلیم سے, یہ آپ کے کلیم سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا موجود ہے یا موجود نہیں ہے, جو ہے پتھر خدا موجود ہے یا خدا موجود نہیں ہے, میرا سمپل سا کوشچن ہے, سمپل سا کوشچن ہے. دیکھیے میں بات کرتا ہوں اصولی میں, تو دن بادشاہ. اس کا پاس جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہے. آپ نہیں, میرے پاس تو ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ رکھیں, میرے پاس تو جواب ہے, جبھی تو ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں, جبھی تو ہم اس کو مان رہے ہیں. آپ کے پاس نہیں ہے, مجھے بتائیے آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے, اب مجھے خدا نکال کے دکھائیے. آپ کے پاس نہیں ہے. نہیں, اب دیکھیں نا, آپ اس سے بحث کر رہے ہیں. That is your standard کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں ہے تو آپ یقین کریں گے. ایک منٹ. ملٹی ورس تھیوری صحیح ہو سکتی ہے؟ ملٹی ورس تھیوری جو ہے وہ ہیپوتھیٹیکل ہے, اس پہ ابھی صحیح ہو سکتی ہے, کنفرمیشن نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ صحیح ہے یا نہیں, میں کہہ رہا ہوں صحیح ہو سکتی ہے, پاسبل ہے یا نہیں. بھائی ہو بھی سکتی ہے, لیکن ہو بھی سکتی ہے نا. تو وہ جو دوسرا یونیورس ہے وہ ذرا بتائیں کہ کہاں ہے. نہیں, مجھے نہیں پتا, ابھی کسی کو نہیں پتا نا. دیٹس دا پوائنٹ. جب آپ کو یہ نہیں پتا اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹی ورس تھیوری صحیح ہو سکتی ہے, دوسرا یونیورس آپ کو نہیں پتا کہ کہاں ہے اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے, تو آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں کہ میں خدا نکال کر دکھاؤں. آپ کے نزدیک اگر معیار یہ ہے, آپ کے نزدیک اگر معیار یہ ہے کہ کسی چیز کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دکھاؤ, تو پھر بھائی آپ کی ایپسٹیمولوجی کے اندر اتنے ہزار ایرر ہیں کہ آئی ایم سوری, آئی کین ناٹ ایون فکس دیم. اتنے لوپ ہولز ہیں. صاحب, آپ کو ثابت یہ کرنا چاہیے کہ ہم خدا کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ دیکھو یہ رہا ثبوت خدا کا. آپ ثبوت دیں خدا کا. وہ ایک ایسا اتنا پاورفل ہے, ایک سیکنڈ, اتنا پاورفل ہے, ایک بچہ نہیں پیدا کر سکتا بغیر میاں بیوی کے ملے. میں اتنی پاور نہیں ہے کہ ایک مریض کو ٹھیک کرے. یار آپ لوگ آتے کہاں سے ہو؟ سن لیجئے, دیکھیں اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر ہم گفتگو کریں گے اس طریقے سے کہ میں آپ کو موقع دوں اور آپ مجھے موقع دیں, تب تو فائدہ بھی ہے. ورنہ اگر آپ بولتے رہیں گے اور illogical nonsense آپ بولتے رہیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں, آپ کا سوال یہ تھا کہ خدا مجھے نکال کر دکھاؤ تو میں مانوں گا. سوال یہ ہے کہ آپ ایک میٹا فزیکل بینگ کو فزیکل پرنسپلز کی بنیاد پر کیسے جج کر سکتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب دے دیجئے. جی دیکھیں, مسئلہ یہ کہ جو بولتا ہے نا کہ یہ چیز موجود ہے تو ثبوت اس کو دینا ہوتا ہے. اور میں نے مان لیا, میں سمپلی آپ کے اس اصول کو جج کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے نکال کر دکھاؤ, تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک میٹا فزیکل بینگ کو فزیکل بنیادوں پر کیسے جج کر سکتے ہیں؟ وہ اسی صورت میں جج کیا جا سکتا ہے جب اس کی کوئی پرنسپلز موجود ہوں, اس کی کوئی چیز موجود ہے. اچھا ایک منٹ, آپ اس کو مان رہے ہیں کہ میٹا فزیکل چیز کو فزیکل بنیادوں پر جج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے. بھائی ایک چیز جب ظاہر ہی نہیں ہے, ایک چیز نظر ہی نہیں ہے, میٹا فزیکل, آپ اس سوال سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ کچھ ڈر لگ رہا ہے کیا؟ آپ تو خود بھاگے ہوئے. آپ سے میں نے جب کہا اینجلز کا, میرے خیال سے اس کا تو آپ اس کا ڈیسیجن تو آپ آڈینس کے اوپر چھوڑ دیجئے, اور ویسے بھی یہ والی کلپ اس کے ڈیسیجن تو آپ آڈینس کے اوپر چھوڑ دیجئے, ویسے بھی یہ کلپ الگ لگنی ہے. میں آپ سے سمپلی یہ پوچھ رہا ہوں کہ میٹا فزیکل بینگ کو آپ فزیکل پرنسپلز کی بنیاد پر جج کر سکتے ہیں نہیں؟ ہاں یا نہ؟ جی بولیے, ہاں یا نہ؟ اس لیے جج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹا فزیکل بینگ کو فزیکل اصول کی بنیاد پر جج نہیں کیا جا سکتا, اس لیے یہ سوال بعد کا ہے. اگر میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے اور فزیکل پرنسپلز بھی موجود ہیں, اور آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ فزیکل پرنسپلز کی بنیاد پر میٹا فزیکل ایگزسٹنس کو جج نہیں کیا جا سکتا, تو آپ کا یہ دعویٰ یا یہ ڈیمانڈ کہ خدا نکال کر دکھاؤ تو میں مانوں گا, یہی کلیپس ہو جاتا ہے. آپ کے اپنے اصول کی بنیاد پر کلیپس ہو جاتا ہے. اب یہ سوال کہ میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے یا نہیں ہے, یہ دوسرا سوال ہے. پہلے آپ نے اس اصول کو تسلیم کر لیا, ٹھیک ہے.
اچھا جی یہ آپ خود ہی ہو تسلیم گیا کروا رہے ہیں اور ہو خود ہی گیا کہہ ہو رہے گیا ہیں آپ نے تسلیم کر لیا کہ بھائی. سننے والے بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈ کرنے والے بہت اچھی طریقے سے آپ کے انڈرسٹینڈ کر آرگومنٹ سکتے ہیں. میں زیادہ اور سپورٹ یہ والی کلپ تو اسپیشل ہاں لگے گی اور کلپ مجھے معلوم ہے لگائیے کہ سب ضرور سے اوپر جانے والی ہے یہ. سب سے یہ تو بالکل اس کے لگائیے گا ویور سب سے زیادہ اور اس کے کامنٹ ضرور پڑھیے گا. بالکل بالکل اس کے کامنٹ ضرور پڑھیے گا. اس لیے کیونکہ دیکھیں آپ کا خدا بے بس ہے, وہ ایک پیشنٹ کا کیئر نہیں کر سکتا, کتنی بھی دعائیں مانگ لو, کتنا بھی آپ ٹھیک ہے کر لو, ہاں 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 ٹھیک ہے. پیشنٹ یہ کو نہیں سارے دے کے گا سارے جب تک پیشنٹ کو نہیں اصل دیکھے میں گا کچھ یہ نہیں ہو سارے پائے کے سارے وہ کلیمز ہیں کہ جن کی بنیاد صرف اور صرف جہالت ہے, جن کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کی ایپسٹیمولوجی کو سمجھ کر یہ سوالات کر رہے ہوں. اگر میں اب یہ آپ کی یعنی اس سوال کا جواب دے رہا ہوں, اس کے بعد مجھے اگلا کالر لینا ہے, آلریڈی 3.5 گھنٹے ہو چکے ہیں. اگر خدا یہ کہتا ہوتا کہیں بھی کہ تم مجھ سے جو مانگو گے میں اسی انداز میں تم کو دوں گا, اور اس کے بعد وہ نہ دیتا ہو, تو آپ کا اعتراض درست تھا. اگر خدا یہ کہتا کہ میں نے کاز اینڈ ایفیکٹ کے اعتبار سے اس دنیا کو استوار نہیں کیا اور میں اپنے اعتبار سے سپر نیچرلی ہر چیز کو چلاؤں گا, تو پھر آپ کا اعتراض درست تھا. لیکن جب وہ خود ہی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کائنات کو کاز اینڈ ایفیکٹ کی بنیاد پر استوار کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سپر نیچرل کازز بھی ایکٹیو ہیں, تو پھر آپ کا اعتراض غلط ہے. اور آپ آلریڈی مان چکے ہیں کہ خدا کے وجود کو آپ نیچرل پرنسپلز کی بنیاد پر چیلنج کر ہی نہیں سکتے. مائی فرینڈ یور مجھے ذرا کیس از کلوزنگ پوائنٹ کلوزڈ. دے دیں. تھینک